اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا خوش آمدید۔ یہ ہے آیت اللہ سید عبدالحسین دستغیب شیرازی کی کتاب عالم برزخ۔ یہ کتاب موت کے بعد کی زندگی اور برزخ کی حقیقتوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کتاب کی جتنی بھی پارٹس بیان کیے جائیں گے ان سب کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے عالم برزخ میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ کتاب کو شروع کرنے سے پہلے میں اس کمنٹ کرنے والے کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے ہماری دسترس میں یہ جو کتاب ہے برزخ نامی اس کے حوالے سے گزارش کی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور بہترین رائٹر، بہترین کتاب۔ امید کرتے ہیں کہ ہم واقعی اس کتاب کو اخذ کر پائیں گے۔ چلتے ہیں کتاب کے حصے کی طرف۔ حقوق العباد ادا نہ کرنے کے باعث عذاب برزخ۔ کتاب مصباح الحرمین میں لکھتے ہیں کہ صالحین میں سے ایک بزرگ بنام شیخ عبدالطاہر خراسانی اپنی عمر کے آخری دنوں میں مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور یہ عہد کیا کہ جب تک زندہ رہیں گے وہیں مجاوری کریں گے۔ انہی دنوں میں ایک شخص کے پاس ایک تھیلی میں ہیرے جواہرات اور نقد پیسے امانت کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ وہ کسی امانت دار شخص کی تلاش میں پھر رہا تھا تاکہ اپنی امانت اس کے پاس رکھا سکے۔ چنانچہ لوگوں نے اس شخص کو شیخ عبدالطاہر خراسانی سے متعارف کراتے ہوئے بتایا کہ مکہ معظمہ میں یہ بزرگ نہایت قابل اعتماد اور معتبر شخصیت ہیں۔ بنابراین اس شخص نے اپنی امانت شیخ کے پاس رکھوا دی۔ کچھ عرصے بعد شیخ کا انتقال ہو گیا۔ شیخ کے مرنے کے بعد جب صاحب امانت اپنی امانت واپس لینے آیا تو لوگوں نے بتایا کہ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ وہ شخص شیخ کے ورثاء کے پاس آیا۔ ورثاء نے کہا کہ ہمیں کوئی اطلاع نہیں۔ چنانچہ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اب کیا کرے، بیچارہ مفلس ہو گیا تھا، کوئی چارہ کار بھی نہ تھا۔ البتہ اس نے سنا ہوا تھا کہ اہل ایمان کی ارواح شریفہ وادی السلام آتی ہیں اور وہ آزاد ہیں، ایک دوسرے سے مانوس بھی۔ چنانچہ صاحب امانت دعا کرنے لگا، خداوندہ کوئی ایسی سبیل پیدا ہو جائے کہ میں اس میت کو دیکھ سکوں اور اپنے مال کے بارے میں اس سے معلومات کر لوں۔ لیکن کچھ مدت کے بعد جب اسے وادی السلام سے کوئی جواب نہ ملا تو پھر اس نے بعض اہل علم سے سوال کیا کہ آخر کیا بات ہے کہ میں اس قدر دعائیں کر رہا ہوں پھر بھی شیخ کی زیارت نہیں ہو رہی۔ لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ شاید وہ مقام کے جو اشقیاء کے لیے مخصوص ہے وہاں ہو، یعنی ممکن ہے کہ وہ وادی برہوت جو کہ ملک یمن میں ہے وہاں ہو۔ وادی برہوت ایک خطرناک وادی ہے کہ جہاں نہایت وحشت ناک کنویں گڑھے ہیں۔ اس بات کو بار بار نقل کیا گیا ہے کہ وہاں سے انتہائی وحشت ناک آوازیں کانوں میں سنائی دیتی ہیں۔ مختصر یہ کہ جس طرح وادی السلام جو کہ جوار حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام مظہر رحمت و مقام ارواح شریفہ ہے، اسی طرح وادی برہوت اشقیاء کے ظہور کرنے اور ارواح خبیثہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ بہرکیف وہ شخص وادی برہوت کی جانب چل پڑا اور وہاں نماز، روزہ، دعا، تسبیحات میں مصروف رہنے لگا۔ یہاں تک کہ ایک دن شیخ عبدالطاہر کو دیکھا تو کہنے لگا کہ آپ شیخ عبدالطاہر ہیں؟ شیخ نے کہا جی ہاں، لیکن کیا تم وہ نہیں ہو کہ جو مکے میں مجاور تھے؟ شیخ نے فوراً ہی سوال کر دیا۔ اس شخص نے جواب دیا کیوں نہیں، اور پھر شیخ سے دریافت کیا کہ میری امانت کہاں ہے، آپ کا یہ حال کیا ہے؟ شیخ نے کہا تمہاری امانت گھر کے فلاں حصے میں فلاں کونے میں زمین کے نیچے چھپا دی ہے، تم آئے نہیں کہ تمہیں واپس کر دوں یہاں تک کہ میری موت واقع ہوگی۔ اب جاؤ میرے ورثاء کو اس کا پتہ بتا کر ان سے حاصل کر لو۔ لیکن شیخ عبدالطاہر تمہارا یہ سوال کہ میں بدبخت یہاں کیسے گرفتار ہوا، تو اس بدبختی کی وجہ 3 گنا ہیں۔ ایک تو وہ حقوق کہ جو مرغ کے پیر میں باندھے ہوئے اس پتھر کی مانند ہیں کہ جو اسے پرواز کرنے نہیں دیتے۔ انسان کربلا معلیٰ گیا ہو، مشہد مقدس گیا ہو، مکہ معظمہ کی مجاوری کی ہو، لیکن یہ حقوق العباد اس طرح بیچارہ کر دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ جوار اہل بیت علیہم السلام میں جگہ نہیں پا سکتا، اور نہ ہی وادی السلام، نہ مکہ معظمہ، نہ مدینہ منورہ، بدن خواہ کہیں پر بھی ہو اس کے ملکوت اعلیٰ کی طرف جانے نہیں دیتے۔ شیخ کے قول کے مطابق 3 حقوق قارئین محترم کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں۔
شیخ نے کہا کہ سب سے پہلا گناہ جو مجھے بتایا گیا وہ یہ تھا کہ تم نے خراسان میں قطع رحم یعنی عزیز و اقارب سے تعلقات کو قطع کیا اور مکہ جا بسے۔ قطع رحم کرنا حرام ہے، تم نے قوم اور قبیلے کی رعایت نہیں کی۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو اپنی اولاد والدین کی ضروری اخراجات نہیں دیتے، انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ وہ کسی پریشانی اور مشکل میں گرفتار ہیں یا نہیں۔ وہ خود کسی دوسرے شہر میں رہنے لگتے ہیں اور ان کی کوئی خبر گیری نہیں کرتے۔ دوسرا گناہ یہ تھا کہ میں نے 1 دینار غیر مستحق کو دے دیا تھا۔ اس کتاب میں جو عبارت لکھی گئی وہ اس طرح ہے کہ شاید 1 دینار انہیں دیا گیا تھا کہ کسی مستحق کو دے دیں۔ اس میں تسائق پیدا ہو گیا اور مستحق کو نہیں دیا گیا، بالآخر کسی غیر مستحق کو دے دیا اور مستحق کو محروم کرنا گناہ ہے۔ تیسرا گناہ یہ تھا کہ ایک عالم دین ہمارے گھر کے پاس رہتے تھے، ہم نے ان کی توہین کی تھی۔ عالم کا ہم پر حق ہے، ہمارا دین ان سے وابستہ ہے۔ عالم معاشرے پر اپنا حق حیات رکھتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی عالم کی توہین کی گویا اس نے میری توہین کی۔ اگر کوئی متوجہ نہ ہو اور کسی عالم کی بے حرمتی اور بے ادبی کرے تو گویا اس نے حق عالم کا انکار کیا اور وہ اس کا جواب دہ ہوگا۔ اے خدا، اگر تو ہم سے عدل کا معاملہ کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اے خدا، ہمارا خوف تیرے عدل کی وجہ سے ہے۔ اے خدا، ہمارے ساتھ فضل و کرم سے معاملہ فرما کہ ہم میں تیرے عدل کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ مستحب ہے کہ جب کوئی یہ شخص محسوس کرے کہ اس کا آخری وقت قریب ہے تو اپنے ہمسایوں، دوستوں، ہم سفروں سے معافی طلب کرے۔ یہ نہ کہے کہ میں نے اس طرح احسان کیا، بسا اوقات حق ہمسائیگی کے خلاف کیا ہوتا ہے، یعنی کبھی آوازیں بلند کی یا ہمسائے کو اذیت پہنچائی اور اب یاد نہ رہا۔ ساتھ بیٹھنے والوں کے حقوق فراموش نہ کرو اور حق ہم سفر کی اہمیت اس روایت سے سمجھو۔ حضرت علی علیہ السلام اور یہودی ہم سفر۔ روایت ہے کہ مولا علی علیہ السلام سفر سے کوفے کی جانب آ رہے تھے کہ اثناء راہ میں ایک شخص آپ کے ہمراہ ہو گیا۔ دوران راہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کا نام اور پتہ اور مذہب وغیرہ دریافت فرمایا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں کوفہ کے نزدیک فلاں محلے کا رہنے والا ہوں اور مذہباً یہودی ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی کوفے میں رہتا ہوں اور مسلمان ہوں۔ دونوں ساتھ ساتھ آ رہے تھے۔ یہودی نے باتیں شروع کر دی۔ چلتے چلتے دونوں ایک دوراہے پر پہنچے جہاں پر راستہ کوفے کی جانب اور دوسرا راستہ یہودی کے محلے کی طرف جا رہا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام دوراہے پر پہنچ کر بجائے کوفہ جانے کے یہودی کے راستے پر اس کے ساتھ چلتے رہے۔ اچانک یہودی متوجہ ہوا اور کہنے لگا مگر آپ کوفہ نہیں جا رہے؟ امام نے کہا کیوں نہیں؟ تو یہودی کہنے لگا کوفے کا راستہ تو دوسری طرف ہے، کیا آپ نے توجہ نہیں کی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں؟ میں تو اسی جگہ متوجہ ہو گیا تھا، لیکن کیونکہ تمہارا ہم سفر تھا اس لیے چاہا کہ حق سفری ادا کروں اور چند قدم آگے تک تمہیں رخصت کروں۔ یہودی نے متعجب ہو کے کہا کہ یہ آپ کا ذاتی عقیدہ ہے یا آپ کا دینی وظیفہ؟ اس طرح کے انسانی حقوق کی ادائیگی کیا آپ کے دین سے مربوط ہے؟ آپ نے کہا ہاں، یہ میرے دین اور مسلک کا حکم ہے۔ یہودی فکر میں ڈوبا کہ یہ کیسا دین ہے، اس حد تک حقوق انسانی کا خیال۔ یہودی دوسرے روز کوفے آیا۔ کوفے کی ایک قریبی مسجد میں دیکھا کہ کل والے عربی مسافر کو لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنے حلقے میں لیے ہوئے ہے، ہر کوئی احترام اور تعظیم بجا لا رہا ہے۔ یہودی نے کسی سے سوال کیا یہ صاحب کون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین ہیں۔ تو یہودی سوچنے لگا کہ یہ صاحب مسلمانوں کے سردار ہیں کہ جو کل میرے ساتھ اس قدر تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آ رہے تھے۔ یکا یک وہ یہودی امیر المومنین علیہ السلام کے قدموں پہ گر پڑا اور مسلمان ہو گیا، نیز امیر المومنین علیہ السلام کے خاص شیعوں میں سے ہو گیا۔ پل صراط اور جہنم۔ اگر انسان حقوق کی ادائیگی اور بطور احسن عہد برا نہ ہو اور مر جائے تو روز قیامت پل صراط پر سخت عذاب میں گرفتار ہوگا۔ تشریح کے لیے کچھ نکات باب مقدمے میں سے صراط کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ صراط لغت میں راستے کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں جو کچھ شرع مقدس میں آیا اور مسلمانوں کو اس پر اعتقاد رکھنا واجب ہے،
نیز وہ ضروریات دینی میں شمار ہوتا ہے۔ وہ پل ہے کہ جو جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو جہنم کو میدان حشر میں کھینچیں گے، اس کی 1000 مہار ہوں گی، ہر مہار 1,00,000 قوی اور تنو مند ملائکہ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ جس وقت اسے کھینچ رہے ہوں گے، جہنم سے ایک نعرہ بلند ہوگا کہ جو اطراف کی مخلوقات کو اپنے اندر کھینچ لے گا۔ سب لوگ وَأَنفُسَنَا وَرَبُّ نَفْسِي یعنی خدا ہماری فریاد کو پہنچ کہتے ہوں گے، سوائے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آپ فرماتے ہوں گے، خدایا میری امت کی فریاد کو پہنچ۔ پیغمبر اکرم مہربان باپ کی مانند اپنی امت کی خلاصی اور نجات کی فکر میں ہوں گے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جب جہنم کو لائیں گے تو ایک پل اس کے اوپر سے گزاریں گے تاکہ لوگ اس کے اوپر سے گزر کر داخل بہشت ہوں۔ ہاں، بہشت کا راستہ صراط ہے، لیکن عجیب و غریب راستہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ صراط کی لمبائی 3000 سال کی مسافت کی ہے، کہ جس میں 1000 سال کی بلندی، پھر 1000 سال کی پستی، 1000 سال سنگلاخ چٹانوں، بچھوؤں اور جانوروں کے درمیان سے صراط سے گزرنا کوئی آسان کام نہیں۔ ہر ایک اپنے عقائد اور اعمال صالحہ کے نور کی مقدار کے مطابق پل صراط پر سے گزرے گا۔ پل صراط پر کوئی خاص روشنی نہیں بلکہ تاریکی ہے۔ سورج اور چاند کا وہاں کام نہیں، وہاں کوئی نور نہیں ہے سوائے نور جمال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روز قیامت نور محمد و آل محمد یعنی صرف ان کی ولایت کا نور انسان کے کام آئے گا۔ تلاوت قرآن، ذکر خدا کا نور، اخلاص، نیت کا نور، یہ سب ہر طرف سے نور افشانی کرتے ہوں گے جو سامنے اور دائیں بائیں دونوں طرفین کو منور کر دیں گے۔ آخر کس قدر نور اس دنیا میں حاصل کیا ہوگا؟ ایک شخص کا نور اس قدر ہوگا جتنی دور ایک آنکھ حد نظر تک دیکھتی ہے، دوسرا 1 فرسخ اور تیسرا اتنا کہ اپنے پاؤں کے سامنے تک دیکھ سکے۔ روایت ہے کہ کسی کا نور اتنا کم ہوگا کہ فقط اپنے انگوٹھی کو روشنی دے پائے گا اور گرتا پڑتا ہوگا۔ نور وضو اور غسل عبادت ہے۔ تمام اعضاء اور جوار سے نور چمکے گا بشرطے کہ نور افشانی پر تاریکی گناہ نہ چھا گئی ہو۔ یہ طویل راستہ 3000 سال کی راہ ہے۔ نور اعمال کے بغیر اسے کس طرح مل کر سکتے ہیں؟ جس قدر نور اپنے ساتھ لے جائیں کم ہے وہ نور کے جو اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں۔ عالم آخرت کی تمام موجودات حس اور شعور رکھتی ہے۔ یہ مادی دنیا سے بالکل مختلف ہے، یہاں تک کہ زمین بھی قیامت کا شعور رکھتی ہے۔ پل صراط بھی حس اور شعور، فہم و ادراک رکھتا ہے۔ جو کوئی پل صراط پر قدم رکھے گا، اگر وہ مومن ہوا تو اس کے پاؤں کے تلوے صاف شفاف، خنک اور چوڑے ہوں گے۔ اس کے گزرنے سے پل صراط خوش ہوگا، اور اگر کافر یا گناہگار اس پہ گزرے گا تو پل صراط لرزنے لگے گا۔ اور قرآن مجید کی نص ہے کہ عالم آخرت سب کا سب زندہ ہے، یعنی تمام عالم آخرت کو زندگی نے اپنے دامن میں لے لیا ہے۔ چنانچہ پل صراط افراد کو پہچانتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی فرما بردار بندہ اس کے اوپر سے گزر رہا ہے تو وہ اس کے لیے ہموار اور برابر ہو جاتا ہے، اور جب سمجھتا ہے کہ بندہ نافرمان گزر رہا ہے تو اس کو پیروں کے نیچے سے لرزنے لگتا ہے، اور اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز اور رات سے زیادہ تاریک ہو جاتا ہے۔ صراط کے کئی عقبے ہیں، جن میں یہاں 3 عقبے یعنی گھاٹیوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو زیر بحث عبادت سے مناسبت رکھتے ہیں۔ کتاب مستدرک الوسائل میں حاجی نوری علیہ الرحمہ ایک شیخ بزرگ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، ہمارے محلے میں ایک مسجد تھی جس کا متولی بنام محمد بن ابی عزینہ تھا، اور یہ شیخ خود بھی اس مسجد کے منتظم اور بانی اور مدرس بھی تھے۔ ہر روز وقت معینہ پر مسجد آیا کرتے تھے، درس وغیرہ بھی دیتے تھے۔ ایک دن بہت انتظار کیا لیکن جناب شیخ تشریف نہ لائے۔ کچھ افراد کو ان کی تلاش میں بھیجا گیا، ان کی حالت دریافت کر کے آئے تو بتایا کہ جناب شیخ تو بیمار ہو گئے ہیں۔ مسجد میں منتظر تمام افراد اٹھ کھڑے ہوئے، ان کی عیادت کو چل پڑے۔ گھر گئے تو دیکھا
کہ وہ ایک تخت پہ لیٹے ہوئے ہیں اور ایک بڑا سا تولیہ سر سے پیر تک اوڑھے نالا اور فریاد کر رہے ہیں، میں جل گیا، میں جل گیا۔ ان کی خیریت دریافت کی تو کہنے لگے سوائے ران کے سر سے پیر تک سارا بدن جل رہا ہے۔ پوچھا یہ کیسے؟ تو کہنے لگے گزشتہ شب میں سو رہا تھا کہ عالم خواب میں دیکھا قیامت برپا ہو گئی ہے، جہنم کو لے کر آئے ہیں، ایک پل صراط اس کے اوپر رکھا گیا ہے تاکہ لوگ اس پر سے گزریں، میں بھی ان گزرنے والوں میں سے ایک تھا۔ شروع میں تو میں ٹھیک چلا، لیکن جیسے جیسے آگے جاتا تھا میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا، پاؤں کے نیچے کی جگہ باریک تر ہوتی جا رہی تھی، میں لڑکھڑانے لگا، آہستہ آہستہ مزید باریک ہونے لگا، میرے پیروں کے نیچے آگ ہی آگ تھی جو پگھلے ہوئے مکھن کی طرح موجیں مار رہی تھی، میرا ایک پاؤں گرا چاہتا تھا، میں نے خود کو دوسرے پاؤں پر سنبھالا، بلا آخر سنبھل گیا، لیکن شرارہ آتش مجھے نیچے کی جانب گھسیٹنے جا رہا تھا، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، ادھر ادھر ہاتھ مار رہا تھا لیکن نہ کوئی چارہ کار تھا نہ ہی کوئی فریاد رسی کرنے والا۔ ناگہاں میرے دل میں خیال آیا حضرت علی علیہ السلام فریاد رس نہیں ہیں؟ بس علی کی محبت نے کام دکھایا اور میں نے زور سے کہا یا علی۔ جیسے ہی یہ جملہ دل اور زبان پر لایا، حضرت علی علیہ السلام کے نور کو اپنے سرہانے محسوس کیا، سر اوپر جو اٹھایا تو دیکھا پل صراط کے نزدیک حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور مجھے فرما رہے ہیں اپنا ہاتھ مجھے پکڑاؤ۔ میں نے اپنا ہاتھ دراز کیا، حضرت علی علیہ السلام اپنا دستے مبارک لائے تو آگ ایک دم کنارے ہو گئی، گویا آپ کے دستے۔ پھر آپ نے اپنا دستے پربرکت میرے زانوں پر پھیرا اور اس کے بعد میں اس وحشت ناک خواب سے بیدار ہوا۔ میرا تمام بدن جل چکا تھا سوائے اس جگہ کی کہ جہاں امیر المومنین علیہ السلام نے اپنا دستے شفقت پھیرا۔ شیخ نے تولیہ اپنے بدن سے ہٹایا تو زانوں کے کچھ حصوں کے علاوہ تمام بدن پر آبلے پڑے ہوئے تھے۔ 3 ماہ تک شیخ نے علاج کیا، تب کہیں شفا یاب ہوئے، اور اس کے بعد جب کہیں کسی مجلس میں ان سے پوچھا جاتا تو پورا واقعہ بیان کرتے ہوئے خوف سے انہیں بخار ہو جاتا تھا۔ بہار الانوار کی 3 جلد میں ایک روایت ہے کہ اولین و آخرین میں سے کوئی بھی بغیر سختی اور مشقت کے پل صراط سے نہیں گزر سکتا بجز خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار کے۔ آن حضرت نے خود ارشاد کیا اے علی، کوئی بھی پل صراط سے بغیر زحمت کے نہیں گزر سکتا مگر میں اور تم اور تمہاری اولاد، یہ 14 پاکیزہ انوار علیہ السلام ہیں کہ جو بغیر کسی زحمت کے پل صراط عبور کر جائیں گے، لیکن بقیہ مخلوقات بغیر گرے پل صراط سے رد نہ ہو سکے گی۔ کون ہے کہ جو اول عمر سے آخر عمر تک صراط مستقیم یعنی سچائی کے راستے پر قائم ہے؟ وہ کون ہے کہ جس کا تمام دن گزر گیا ہو اور اس سے کوئی لغزش سرزد نہ ہوئی ہو؟ کون ہے کہ جو راہ بندگی سے ایک لہجے کے لیے منحرف نہ ہوا ہو؟ کتنے ہی دن ایسے ہوتے ہیں کہ صبح سے لے کر رات تک نافرمانی میں بسر ہوتے ہیں، بندگی خدا کے راستے پر نہیں ہوتے، بلکہ تمام راہ تہوار ہوس میں طے ہوتی ہے، اپنی منزل سے ہزاروں میل اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ خود متوجہ بھی نہیں ہو پاتے۔ سچ ہے، شریعت کے راستے کی تشخیص کرنا بال سے زیادہ باریک اور اس پر عمل کرنا تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ بالآخر تمام افراد جہنم سے گزریں گے، ہر ایک اس سے مبتلا زحمت ہوگا۔ پل صراط عبور کرتے وقت ہر شخص کو خوف جہنم، شعلہ آتش، تپش قلب، گریہ و بکا گھیرے ہوئے ہوگا۔ دوزخ سے ایک شعلہ آتش بلند ہوگا کہ جو سب کو اپنے احاطے میں لے لے گا، پیغمبروں کو بھی لرزا دے گا۔ ہمارے سر پر کیا آفت آئے گی نہیں معلوم، سب اپنے سروں کو زانوؤں میں چھپا لیں گے، سب لوگ رب نفسی، اے خدا ہماری فریاد کو آ کہتے ہوں گے۔ بہرحال نجات صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہ عبارت دیگر اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ وہ پل صراط سے فرار اختیار کر سکتا ہے تو محال ہے، کیونکہ پل صراط بہشت کا راستہ ہے اور اس کے نیچے دوزخ ہے۔ عالم آخرت کی کیفیت کبھی بھی اہل دنیا کی عقل اور فکر میں نہیں آ سکتی۔
یہ محالات میں سے ہے جب تک انسان اس دنیا میں ہے وہ جنت اور دوزخ کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتا۔ لفظوں کا اشتراک اس بات کا سبب تو بن جاتا ہے کہ کوئی معنی تصور کر لیے جائیں، لیکن حقیقتیں اس سے کہیں بالا تر ہوتی ہے۔ مثلاً جیسے کہیں آتش دوزخ، تو اس میں اشتراک کے اثر سے ہم فوراً وہ آگ سمجھ جاتے ہیں کہ جو کوئلے سے جلتی ہے۔ مثلاً کہیں کہ دوزخ کے سانپ اور بچھو، تو فوراً یہ دنیاوی سانپ اور بچھو ذہن میں آتے ہیں، چونکہ حس تو اسے محسوس کو تصور کرتی ہے۔ دنیاوی آگ حس اور شعور نہیں رکھتی، لیکن آتش جہنم سماعت اور بصیرت حتیٰ کہ تکلم بھی کرتی ہے۔ یہاں تک روایت میں ہے کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے اغثنی من النار، اے خدا مجھے آتش جہنم سے آزاد فرما، تو جہنم اس کے لیے آمین کہتی ہے۔ اسی طرح حور العین کے بارے میں بھی ہے کہ جب بندہ مومن دعا کرتا ہے زوجنی من الحور العین، خداوند حور سے میری تزویج فرما، تو خود حوریں آمین کہتی ہیں۔ آتش دوزخ دور ہی سے جب کسی گنہگار کو دیکھتی ہے تو مچلنے لگتی ہے، غصہ کرتی ہے، آواز نکالتی ہے، یعنی آتش دوزخ کلام کرتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب دوزخ سے کہا جائے گا کہ کیا بھر گئی، تو وہ جواب دے گی کہ کیا مزید اور ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 30۔ یعنی کیا ابھی تک مجرمین ہیں؟ بعض مفسرین نے یہاں خزانہ جہنم کو تقدیر میں لیا ہے اور دوزخ سے خطاب کو مامورین دوزخ مراد لیا ہے، جو کہ ظاہر آیت کے برخلاف ہے اور جس کی تعویل کی گئی ہے۔ حالانکہ دیگر آیات کے مطالعے سے بھی دوزخ کے ادراک اور شعور کا پتہ چلتا ہے، جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ اگر کوئی نادان یہ خیال کرے کہ جہنم کی آگ صرف کفار دشمنان اہل بیت کے لیے ہے، کسی اور کا اس سے واسطہ نہیں، گویا مومنین سے کوئی تعلق نہیں، بنابراین اولاً تو یہ جاننا چاہیے کہ کون شخص ہے کہ جو اس دنیا سے با ایمان رخصت ہوتا ہے۔ انہیں نہیں ڈرتے کہ آپ کا ایمان شیطان نے غارت کر دیا، اور اگر بالفرض ایمان کے ساتھ مرے نہیں تو کیا یہ نہیں جانتے کہ جہنم کے 7 طبقے ہیں؟ یہ بات تو مسلمات میں سے ہے اور نص قرآن مجید میں ہے۔ پہلا طبقہ کہ جس کا عذاب تمام طبقوں سے آسان تر ہے، یہ ان گنہگار کی جگہ ہے کہ جو برزخ میں بھی پاک نہ ہوئے تھے اور جنہیں قیامت پر موقوف کر دیا گیا تھا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میری امت کے بعض افراد پنڈلیوں تک آگ میں ہوں گے، بعض رانوں تک، بعض کمر تک، کچھ لوگوں کی گردنوں تک آگ ہوگی اور بعض مکمل طور پر آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جہنم میں سب سے کم عذاب پانے والا وہ شخص ہوگا کہ جس کے پیروں میں آگ کا جوتا ہوگا کہ جو اسے پہنایا جائے گا، اس کی حدت سے اس شخص کا مغز کھول رہا ہوگا۔ ہم لوگ تو بہت دور ہیں، ہمارے اندر ایمان کے آثار کہاں ہیں؟ ہماری امید اور خوف کہاں ہے؟ باوجود کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشش اور مغفرت کا صریح وعدہ دیا جا چکا ہے، آپ خود مظہر رحمت و مغفرت ہیں، پھر بھی آپ کا کیا حال ہے کہ جہنم کا کس قدر خوف ہے؟ جناب ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی مولا میرے دل میں قساوت پیدا ہو گئی ہے۔ امام نے فرمایا کہ ایک دن جبرائیل امین حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہ ہمیشہ حشاش بشاش اور متبسم رہتے تھے، لیکن اس دن بہت وحشت زدہ اور مغزون تھے، غم و اندوہ کے آثار چہرے سے نمایاں تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آج تمہیں کیسا غم ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، منافق جہنم آج ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا منافق کیا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا حکم خدا سے جہنم کو 1000 سال روشن کیا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال اسے روشن رکھا گیا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی، اور اب اس سے فارغ ہوئے ہیں، میں آگ کی ہولناکی سے وحشت زدہ ہوں۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ فرمانے لگے تو ایک فرشتہ نازل ہوا اور عرض کرنے لگا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو
ہر اس گناہ سے محفوظ رکھے گا کہ جو آتش جہنم کا باعث ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر خداوند عالم نے کہا زقوم جو کہ دوزخ میں گنہگاروں کی خوراک ہے، وہ ایک ایسا درخت کہ جس کا پھل نیم سے زیادہ تلخ ہے، اس کی تلخی کا صرف ایک ذرہ اس دنیا میں ڈالا گیا ہے کہ جو مردار لاش سے زیادہ بدبودار ہے۔ اس کی بیرونی شکل انتہائی وحشتناک اور ڈراؤنی ہے، یہ جب حلق سے نیچے اترتی ہے تو جوش کھاتی ہے، لیکن اتنا درد گرسنگی پیدا کرتی ہے کہ اہل جہنم اسے کھانے لگتے ہیں۔ یہ کیسی بھوک ہوتی ہے کہ انسان زقوم بھی کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دوزخ کی دوسری غذاؤں میں غسلین زریخ بھی ہے۔ مناسب ہے کہ جہنم میں پی جانے والی چیزوں کی طرف اشارہ کر دوں کہ ان میں سے ایک سدید ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ زناکار عورتوں کے جسم کا میل ہے کہ جو بے انتہا گرم کھولتا ہوا سخت بدبودار اور متعفن ہے، وہ ایک سیلاب کی مانند متحرک ہے۔ اہل جہنم پر اس قدر تشنگی طاری ہوگی، مجبوراً اسی پانی سے اپنی پیاس بجھائیں گے اور پھر چلائیں گے کہ ہمیں پانی پلاؤ۔ دوزخ کے پانیوں میں سے ایک تمیم ہے کہ جو اس قدر گرم ہے کہ جب پانی کا جام لایا جائے گا تاکہ پئیں تو ابھی پانی منہ میں ڈالا بھی نہیں جائے گا کہ اس کی شدت گرمی سے چہرے کا تمام گوشت گل گل کر گرنے لگے گا۔ جب کفار سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ سب افسانہ ہے، ستم و اسفندیار کی داستانوں کی طرح، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن حق ہے، بہشت اور دوزخ حق ہے۔ مومنین جب سنتے ہیں تو یقین کرتے ہیں، جب آیات قرآن ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ واقعاً تمام سچی خبروں میں مسلم تر خبر وہ ہے کہ جو خداوند عالم نے دی ہے۔ سرابیلہم من قطران، سورہ ابراہیم آیت نمبر 50۔ قرآن کریم میں کئی مقامات میں بتایا گیا ہے کہ اہل جہنم آگ کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے، جیسے جیل کے قیدیوں کو مخصوص لباس پہنایا جاتا ہے، اہل جہنم کو بھی مخصوص جہنمیوں والا لباس پہنایا جائے گا جو آگ سے بنا ہوا ہوگا۔ لوازمات دوزخ اور اس کا عذاب بھی سننے کے قابل ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جہنمی کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر پہنائی جائے گی اور پھر اسے آگ میں گھسیٹیں گے۔ یہ علی علیہ السلام ہیں کہ جو نصف شب میں عبادت کرتے کرتے غش کھا جاتے ہیں اور خداوند عالم سے ایسے عذاب سے امان چاہتے ہیں، اور اپنی مناجات میں کیا فرماتے ہیں؟ اے خدا، تجھ سے روز قیامت امان طلب کرتا ہوں، وہ دن جب کہ مال آل کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا مگر ان لوگوں کو کہ جنہیں اللہ نے قلب سلیم عطا کیا ہو۔ عذاب جہنم کی زنجیروں میں سے کسی ایک کڑی کو بھی اگر اس دنیا میں لایا جائے تو وہ تمام دنیا کو جلا کر رکھ دے گی۔ عذاب کے شعبوں میں سے ایک شعبہ خزنہ جہنم ہے کہ جس کے مامورین نہایت تندخو، بد اخلاق، ہیبت ناک، وحشت ناک ہیں کہ جب دوزخی لوگ چاہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے باہر آئیں تو وہ آگ ہی کے ذریعے واپس پلٹا دیے جاتے ہیں۔ روایت ہے کہ دوزخی 70 سال نیچے جائیں گے، پھر ہاتھ پاؤں ماریں گے، اوپر آئیں گے، اور جب بالکل اوپر پہنچنے والے ہوں گے مامورین دوزخ اپنے گرزوں سے انہیں مقمعہ کہتے ہیں، اور اس کی جمع مقامے ہے کہ مامورین دوزخ اپنے گرزوں سے دوزخیوں کے سر پر ماریں گے اور واپس نیچے لوٹا دیں گے۔ قرآن کی خبر ہے کہ کوئی ضعیف خبر نہیں بلکہ صریح قرآن ہے، وہ سر کے جو تمام عمر خدا کے لیے نہ جھکا ہو، سرکش رہا ہو، حقیقت میں وہ ان گزرہائے جہنم کا مستحق ہے کہ جو اس کے سر پہ مارے جائیں۔ حدیث نبوی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ اگر ان گرزوں میں سے کوئی ایک گرز اس دنیا کے غاروں پہ مارے جائیں تو زمین کے 7 طبقے نابود کر دیں گے۔ سرکش افراد اس قسم کی سزاؤں کے مستحق ہیں۔ جہنم سرکشوں کی جگہ ہے، ورنہ اگر کوئی اہل سلم یعنی خدا کے لیے تسلیم ہو گیا ہے تو اسے جہنم سے کیا کام؟
لیکن وہ لوگ کہ جو نافرمان اور سرکش ہیں، بتعبیر قرآن مجید اسل یعنی ستمگر ہیں، قیامت کے دن ان کے بدن ان کے نفس کی مانند سخت اور موٹے ہو جائیں گے۔ جہنمیوں کا بدن ان کے دل کی مانند سخت ہوگا، کیونکہ دنیا میں ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت تھے، لہٰذا قیامت میں ان کے بدن ان کے دل کی طرح ہوں گے۔ پس کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ اس ضعیف اور کمزور بدن پر اتنا شدید اور سخت عذاب کیسے ہوگا۔ کتاب کفایت الموحدین میں ذکر کیا گیا ہے کہ اہل عذاب کا بدن 70 کھالوں کا ہو جائے گا اور ہر کھال کی موٹائی 40 ہاتھ کے برابر ہو جائے گی۔ وہ نفس سرکش کہ جو اس دنیا میں قرآنی آیات سے بھی متاثر نہ ہو سکا، اس کا بدن بھی روز قیامت ایسا ہی سخت ہو جائے گا۔ ایک اور روایت ہے کہ اہل جہنم کے دانت احد کے پہاڑ کی مانند ہو جائیں گے۔ وہی سخت نفس دل جسم میں ظاہر ہوگا، وہ دل کہ جو قرآن سے متاثر نہ ہوا، حالانکہ پانی بھی پتھر کو متاثر کر دیتا ہے، اس میں سوراخ بنا دیتا ہے۔ موت کا ذکر کیا جاتا ہے، قیامت کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی سختی نفس سنگدلی پرواہ نہیں کرتی، اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام مجبوراً کہہ دیتے ہیں کہ اچھا تم ہی اس شیر خوار کو لے لو، خود پانی پلا دو، لیکن یزید ملعون کے انعام کی لالچ میں فوج یزید کوئی رحم نہیں کھاتی۔ آخرت میں بانا چہروں پر غالب آ جائیں گے، یعنی جو کچھ دل میں ہوگا بدن بھی وہی ہو جائے گا، گویا جو کچھ باطن میں ہوگا وہ آشکار ہو جائے گا۔ وہ قلب کے جو رقیق اور نازک ہیں ان عذاب کے سننے کی تاب نہ لا سکیں گے، بدن بھی پھول کی پتی کی مانند لطیف ہو جائے گا۔ اہل جنت بھی ایسے ہی ہیں، وہ بھی نہیں سن سکتے، شیرخوار بچے کا نازک گلا تیرے سہ شعبے کا ہدف بن جاتا ہے۔ سوال کیا گیا ہے کہ کیا جنت جہنم اس وقت ہے، اور اگر ہیں تو کہاں ہیں؟ یہ سوال روایت میں بھی آیا ہے اور امام نے اس کا جواب دیا کہ ہاں جنت اور جہنم اس وقت بھی موجود ہیں، لیکن یہ کہ جنت کہاں ہے تو روایت کے مطابق وہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اور اس سوال کا جواب کہ جہنم کہاں ہے کہا جاتا ہے کہ زمین کے نیچے ہے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ول بحر المسجود یعنی آگ کے دریا کی قسم کھائی جاتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آگ کے جو زمین کے اندر ہے، زمین باہر نکال پھینکتی ہے۔ بہشت اور دوزخ اس وقت موجود ہونے کے بارے میں احادیث بہت ہیں، اور ان میں سے ایک خبر معراج ہے۔ یہ بات آپ لوگوں نے بارہا سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج جب میں بہشت میں داخل ہوا تو جبرائیل نے ایک بہشتی سیب میرے ہاتھوں میں لا کر دیا، میں نے اسے کھایا تو وہی مادہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے انعقاد نطفے کا باعث بنا۔ البتہ اہل ایمان کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ جو کوئی ایک ذرہ برابر بھی ایمان اپنے ساتھ لے جائے گا بالآخر جہنم سے باہر آ جائے گا۔ دروازہ جہنم برداشت نہیں کرتا کہ کوئی ایسا شخص اس کے ساتھ ہو جس کے پاس ذرہ برابر بھی ایمان ہو۔ خلود یعنی دوزخ میں ہمیشہ رہنا اہل عناد کا حصہ ہے کہ جو کفار اور مشرکین ہیں۔ اگر کوئی مومن اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے اور مر جائے تو وہ برزخ اور ابقات قیامت سے پاک نہ ہوگا، جہنم ہی میں رہے گا یہاں تک کہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن کب تک جہنم میں رہے گا تو یہ بات اس کی گناہوں سے وابستہ ہے کہ جو وہ اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ مختصر یہ کہ اپنے آپ کو جیسا یہاں بنایا ہے ویسا ہی خود کو وہاں دیکھو گے۔ خود کو بھیڑیا، چوپایا، لومڑی بنایا ہے تو وہاں بھی ایسے ہی ہوگے۔ اگر فرشتے بنے ہوں تو وہاں بھی فرشتے ہوگے۔ جب تک فرشتہ صفت نہ بنو گے تمہارا مقام ملکوتی اعلیٰ اور بہشت بری نہ ہو سکے گا۔ جب تک فرشتوں کے ساتھ سخنیت پیدا نہیں کریں گے، ملائکہ فوج کے لیے اور فوج ملنے کے لیے نہیں آئے گی۔ قبر کی پہلی رات، اس کے بعد دیگر عوالم میں انسان کا وہی حشر ہوگا جیسی اس نے سخنیت پیدا کی ہوگی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ قبر کی پہلی رات 2 فرشتے سوال و جواب کے لیے آتے ہیں، وہ منکر اور نکیر کے نام سے مشہور ہیں۔ نکیر اور منکر کا مادہ نکر جس کے معنی ہیں ضرر پہنچانے والا، ناراض کرنے والا۔ نکیر اور منکر کس لیے؟
جواب یہ ہے کہ اس شخص کے لیے کہ جو آدمی نہ بن سکا اور مر گیا، لیکن اگر کوئی آدمی بن گیا تو پھر اس کے لیے نکیر و منکر نہیں بلکہ اس کے لیے بشیر و مبشر ہیں، یعنی خوشخبری دینے والے۔ ماہ رجب کی دعاؤں میں ہے، خدایا شب اول قبر مجھے منکر و نکیر سے نہ ملا بلکہ بشیر و مبشر سے ملا، بس 2 فرشتوں سے زیادہ نہیں۔ اس مومن آدمی کے لیے کہ جس نے یہاں خود اپنی اصلاح کر لی بشیر و مبشر ہیں، غیر مومن کے لیے نکیر و منکر ہیں۔ یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، کوئی دوسرا وہاں ساز و سامان کرنے والا نہ ہوگا۔ اس ضمن میں حضرت علی علیہ السلام سے منسوب چند جالب اشعار ہیں کہ مرنے کے بعد ہر کسی کا سر و سامان وہی ہے کہ جو اس نے یہاں بنایا ہے، اپنے لیے کیسا مکان تعمیر کیا ہے، 2 بالائی 2 بالشت کا، یا جہاں تک نگاہ کام کرے۔ اگر وسعت و خودی پیدا کر لی ہے تو پھر کسی قسم کی تشنگی اور سختی آپ کے لیے نہیں۔ وسعت انسانی موت کے بعد اس دنیا میں اس کے وسعت قلبی کی تابع ہے۔ تفسیر قمی میں آیہ مبارکہ سورہ بنا آیت نمبر 18 کی تفسیر کے ضمن میں روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ آیات کفار سے متعلق ہیں یا مسلمانوں سے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں سے متعلق ہیں کہ جو 10 قطاروں میں وارد محشر ہوں گے، جن میں سے بعض بصورت بندر، بعض بصورت سور، کچھ گروہ سرنگوں، ایک طبقہ اندھا محشور ہوگا، کچھ افراد اپنی زبانوں کو کاٹ رہے ہوں گے، ان سے میل ٹپک رہا ہوگا، اور بعض افراد اس حالت میں محشور ہوں گے کہ ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند ہوگا، وہ فرشتوں کی طرح ہوں گے۔ مختصر یہ کہ یہ ہر کوئی اپنی سیرت کے مطابق محشور ہوگا۔ اگر فرشتوں جیسی عادات پیدا کر لی تو کل بروز قیامت ملائکہ سے زیادہ حسن و جمال کا مالک ہوگا، اور اگر درندہ بن گیا اور اپنے اندر غصہ اور شہوت کی پرورش کی تو اسی مشہور روایت کا مصداق قرار پائے گا کہ جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ لوگ میدان حشر میں اس صورت میں آئیں گے کہ بدمانس بھیڑیا ان سے زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے، اور وہ خود اپنی شکل سے اس قدر وحشت کھائیں گے کہ اس بات کی آرزو کرنے لگیں گے کہ جلد از جلد انہیں جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا جائے تاکہ اور لوگ انہیں اس حالت میں نہ دیکھ پائیں۔ اللہ اکبر! کتنی تکلیف محسوس کرتے ہوں گے کہ دوزخ نسبتاً ان کے لیے آرام دہ جگہ ہوگی۔ جی ہاں، جو کوئی صفت درندگی رکھتا ہے وہ ایسی ہی ہوگا۔ کتا دانتوں سے کاٹتا ہے لیکن انسان زبان اور قلم سے نوچتا ہے، اور نشتر چبھوتا ہے، اسے اپنی زبان اور تحریر سے کوئی خوف نہیں، کسی کی آبرو ریزی کرتا ہے، کسی کا دل دکھاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ روز قیامت ہر کسی کی شکل اس کی باطنی طبیعت کی مانند ہوگی۔ اگر باطنی طور پر انسان ہیں تو بہترین شکل و صورت میں ہوں گے، اور اگر باطنی طور پر حیوان تو بدترین شکل میں محشور ہوں گے۔ معاد کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ عالم آخرت کا عذاب عالم دنیا کے عذاب کی مانند نہیں ہے۔ مثلاً کسی کو لائیں گے، زندان میں ڈال دیں گے، ناخنوں کو کھینچیں گے، یہ ایک اور کیفیت ہے، اس کا دنیاوی عقوبت سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ تجسیم اعمال کی بحث یہاں نہیں چھیڑوں گا۔ اسی طرح وہ آگ ہے جو کہ خود انسان اپنی زبان سے اٹھائے گا۔ مختصر یہ کہ جس قدر چاہیں جہنم اور اس کے عذاب کو ذہن میں متصور کر لیں، پھر بھی اصل حقیقت کو درک نہیں کر سکیں گے۔ بس اتنا جان لیں کہ یہاں کی مانند نہیں، اس کی کیفیت، خصوصیات، ضروریات مذہب میں سے نہیں ہیں، اس کا جاننا اور اس پر اعتقاد رکھنا لازم ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 24 کے ذیل میں اصول کافی میں ہے کہ احلام، رویا یعنی لوگوں کا خواب دیکھنا ابتدائی خلق سے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو ان کی امت پر مبعوث کیا، وہ ان سے برزخ قبر میں سوال و جواب اور عذاب و ثواب کے متعلق جب کہتے تو ان کی امت قبول نہیں کرتی، کہتی تھی کہ مردے سے سوال و جواب کیسا، مرنے کے بعد مٹی میں مل جائیں گے۔ چنانچہ خداوند عالم نے ان کے تمام امت کو خواب دیکھنا عطا کیا، پھر اس کے بعد وہ لوگ ایک مخصوص خواب دیکھنے لگے، ایسے مختلف خواب کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھے تھے،
اور جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تو کہتے کہ کل رات میں نے خواب میں بہت سی چیزیں دیکھیں، لیکن جب میں بیدار ہوا تو کوئی چیز نہ تھی۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں نے اس سے بھی کہیں زیادہ دیکھا، لیکن جب بیدار ہوا تو کچھ نہ تھا۔ بالآخر انہوں نے اپنے نبی سے ذکر کیا۔ ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم کو سمجھائے کہ آدمی مرنے کے بعد بھی ممکن ہے خواب میں ہو، لیکن یہ بدن مٹی میں اور طویل نیند میں ہوگا، یا خدا نہ کرے نالا اور فریاد کرتا ہو۔ معنی الاخبار میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعثت سے قبل اپنے چچا کی بکریاں چرا رہے تھے۔ ایسے میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ بکریاں بغیر کسی حادثے یا واقعے کے ایک دم گھبرا کے بھاگتی پھر رک جاتی۔ میں نے جبرائیل سے اس کا سبب پوچھا تو جبرائیل کہنے لگے کہ جب کسی میت کی عالم برزخ میں صدائے فریاد بلند ہوتی ہے تو جنوں اور انسانوں کے سوا سب سنتے ہیں۔ یہ بکریاں انہی مردوں کی آواز سے وحشت زدہ ہوتی ہیں۔ یہ خداوند عالم کی حکمت بالیہ ہے کہ اس نے مردوں کی آوازوں کو زندہ لوگوں سے پوشیدہ رکھا ہے تاکہ ان کا عیش اور آرام تہو بالا نہ ہو۔ اگر انسان اپنے عزیز کی صدائے نالہ کو سنے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ حکمت الہی میں سے ہے کہ کوئی مردوں کی کیفیت سے باخبر نہ ہو۔ اب خدا جانتا ہے کہ آپ سے مردے کیا نالہ، کیا آہو بکا، کیا التماس کرتے ہیں۔ آج رات کے لیے جبکہ شب قدر ہے دعاؤں کی التماس کرتے ہیں۔ ایسی التماس دعائیں سنیں کہ جو ہم لوگ ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ یہ تو سب تکلفات ہیں۔ میت کی التماس دعا در حقیقت ایک قسم کی گدائی ہوتی ہے۔ روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ کیا اور پھر فرمایا اموات پر رحم کرو، خصوصاً ماہ رمضان میں، اور کہتے تھے کہ ہم ماہ رمضان رکھتے ہیں، شب قدر رکھتے ہیں، ہم نے اس کی قدر نہ جانی، یہ ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ، لیکن جب تک آپ ماہ رمضان رکھتے ہیں ہمارے لیے بھی کچھ فکر کریں۔ گویا اس طرح التماس کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان وحشت ناک خواب دیکھتا ہے، رونے لگتا ہے، لیکن برابر میں بیٹھے والا نہیں سنتا، یا کبھی خوشی سے اس قدر ہنستا ہے کہ اگر جاگ رہا ہو تو بہت دور تک اس کے سننے کی آواز جاتی ہے، لیکن وہ جو پہلو میں بیٹھا ہوتا ہے نہیں سمجھتا۔ اپنے باپ کی قبر کے سرہانے جاتے ہیں، کوئی آواز سنائی نہیں دیتی، لیکن خدا جانتا ہے کہ وہ بیچارہ اس وقت کیسی فریاد کر رہا ہے۔ احلام خواب دیکھنے کی ایک حکمت پہ ہے کہ آدمی حیات بعد از موت کو سمجھ لے، مرنے کے بعد کی کیفیت کو خواب میں دیکھ لے۔ لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی ایک جلیل القدر خاتون نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آئی تو آن حضرت نے ایک آیت تلاوت فرمائی تھی۔ وہ مومنہ پیغمبر کی خدمت میں آئی، بہت گریہ کرنے لگی، کہنے لگی یا رسول اللہ، اس آیت نے مجھے سخت ڈرایا ہے، غمگین کیا ہے، میں کیا عمل کروں کہ جہنم کے دروازے مجھ پہ بند ہو جائیں؟ آپ نے کہا کہ صدقہ آتش جہنم سے بچانے کے لیے ایک سپر ہے۔ یا رسول اللہ، مال دنیا میں سے میں نے 7 کنیزیں خریدی تھیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یعنی اس نے اپنی ساری دولت دے کر یہ 7 کنیزیں خریدی تھیں۔ میں جہنم کے ہر دروازے کو بند کرنے کے لیے ایک کنیز کو آزاد کرتی ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ مجھے اطمینان دلائیں کہ آتش جہنم مجھے نہیں جلائے گی۔ کتاب من لا یحضر الفقیہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک صحابی خاص سے نقل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام سے ایک حدیث سنی کہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے یہ حدیث ڈراتی ہے، اس نے میرا سکون اور آرام چھین لیا ہے، دنیا کی سخت سے سخت مصیبتیں مجھ پر پڑیں اور کوئی اثر نہ کیا، جیسی آگ میرے دل میں ہے، اب کوئی آگ میرے دل پر اثر نہیں کرتی۔ ایک دن میں امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں تھا کہ آپ نے کہا کہ جب جنازے کو دفن کرنا چاہو تو یک پارگی اسے قبر میں نہ ڈالنا، اگر جنازہ مرد کا ہے تو پیروں کی طرف سے اسے قبر میں اتارنا چاہیے، اگر جنازہ عورت کا ہے تو اس کے پہلو سے رکھنا، 3 مرتبہ اسے بلند کرنا، پھر کچھ نزدیک تر لانا اور تیسری مرتبہ میں اسے قبر میں اتارنا۔ قبر کے لیے خوف اور وحشت ہے۔
عالم برزخ میں ہولناکی ہے، ہمارے دلوں نے کس قدر قساوت پیدا کر لی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں آخر عمر تک چلتا رہوں لیکن ہم کسی قسم کا تاثر نہیں لیتے۔ اگر کوئی ان معانی کو قصہ خیال کرے تو وہ نہایت ہی شقی القلب ہوگا، مثل حجاج ابن یوسف کے۔ اگر صراط سے گزر جاؤں، انشاءاللہ کہ اس کے آگے کی کتاب کے جو حصے ہیں وہ ہم آپ نے اس کتاب عالم برزخ کو سنا۔ اگر یہ آڈیو بک آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید بابرکت کتب کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔